بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، مگر صابرہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک نظر اپنی چھوٹی بیٹی خدیجہ پر ڈالی، جو معصومیت سے سو رہی تھی۔ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آج اس کی دوسری شادی تھی۔ اکبر، ایک مہذب اور شریف مرد، اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے، مگر صابرہ کے دل میں انجانا خوف تھا۔ اگر وہ بھی میری پہلی شادی کی طرح نکلا تو؟ اگر وہ میری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرے تو؟ یہ سوالات اس کے دل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وقت کم تھا۔ دروازے پر مہندی سے سجی خواتین کا ہجوم تھا۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور شادی کی خوشبو تھی، مگر صابرہ کے چہرے پر کوئی خوشی کا رنگ نہیں تھا۔ جب نکاح مکمل ہوا تو صابرہ نے گہری سانس لی۔ شادی ہو چکی تھی اور اب زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ نئے گھر میں پہنچی تو اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ خدیجہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب اکبر نے مسکرا کر خدیجہ کو دیکھا تو صابرہ کا دل ڈوبنے لگا، مگر اکبر نے جو الفاظ کہے وہ صابرہ کے لیے حیران کن تھے۔ السلام علیکم خدیجہ، کیسی ہو؟ اب ہم دونوں اچھے دوست بنیں گے، ٹھیک ہے؟ خدیجہ نے جھجکتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا واقعی اس آدمی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر جب اکبر نے آگے بڑھ کر اسے چاکلیٹ دی تو وہ ہلکی سی مسکرا دی۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر صابرہ کے دل کو کچھ سکون ملا۔ اگلے چند دن صابرہ کے لیے حیران کن ثابت ہوئے۔ اکبر صرف ایک اچھا شوہر ہی نہیں بلکہ خدیجہ کے لیے بھی بہترین باپ ثابت ہوا۔ وہ اسے اسکول لے جانے لگا، کہانیاں سنانے لگا اور کبھی کبھار تو اسے پارک بھی لے جاتا۔ ایک دن جب صابرہ کچن میں کام کر رہی تھی تو اسے اکبر کی آواز سنائی دی، خدیجہ، اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو فوراً مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ صابرہ دروازے پر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میری قسمت نے اس بار مجھ پر رحم کر دیا ہے؟ مگر صابرہ کا دل اب بھی مکمل مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن رات کے وقت وہ اکیلے میں اکبر کے پاس بیٹھی اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اکبر، تم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنا ایک بچہ پیدا کریں؟ اکبر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، صابرہ، میں خدیجہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنی سگی بیٹی سمجھتا ہوں۔ اگر ہم نے کوئی اور بچہ پیدا کیا تو شاید خدیجہ یہ محسوس کرے کہ وہ کم اہم ہو گئی ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا۔ مجھے تم دونوں ہی کافی ہو۔ یہ الفاظ صابرہ کے دل میں کہیں اندر جا کر اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی چمکی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ روشنی جلد ہی ایک طوفان میں بدلنے والی تھی۔ زندگی میں کچھ فیصلے آسان نہیں ہوتے، اور صابرہ جانتی تھی کہ دوسرا نکاح کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مگر اب چند مہینے گزر چکے تھے اور سب کچھ حیرت انگیز حد تک ٹھیک چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اکبر اور خدیجہ کے درمیان ایک خاص رشتہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں اکثر شام کو پارک چلے جاتے، جہاں اکبر خدیجہ کو جھولا جھلاتا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر خدیجہ نے اکبر سے کہا، بابا، سب بچوں کے اپنے سگے بابا ہوتے ہیں، میرا کوئی نہیں تھا، مگر اب میرے پاس آپ ہیں۔ آپ میرے سچ مچ کے پاپا ہو نا؟ اکبر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر خدیجہ کے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور کہا، ہاں بیٹا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد اکبر نے محسوس کیا کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ صابرہ اکثر چپکے سے اکبر اور خدیجہ کے درمیان ہونے والی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ سال گزر گئے، اب وقت بڑھ لگا کر اڑتا چلا گیا۔ خدیجہ اب ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس کے نقوش نکھر چکے تھے اور اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ وہ تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی اور نرم دل و بااخلاق ہونے کے باعث سب کی پسندیدہ بن چکی تھی۔ اکبر اور صابرہ کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ صابرہ اکثر شکر ادا کرتی کہ اکبر نے اس کی بیٹی کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ ایک دن اکبر نے صابرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، صابرہ، میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرے
اب وہ بڑی ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نئی زندگی میں خوش رہے۔ صابرہ نے اکبر کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ کیا واقعی میں اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کئی دنوں کی تلاش کے بعد ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ لڑکے کا نام حسن تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب حسن اور اس کے والدین خدیجہ کو دیکھنے آئے تو وہ سب اس کی سادگی اور خوبصورتی سے متاثر ہوئے۔ حسن کی ماں نے مسکرا کر کہا، ہمیں خدیجہ بہت پسند آئی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صابرہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں، مگر خدیجہ شرمیلی سے ہو کر اندر چلی گئی۔ رات کے وقت سب سو چکے تھے تو اکبر چھت پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ صابرہ اس کی پریشانی بھانپ گئی اور قریب جا کر بولی، کیا بات ہے اکبر، تم خوش نہیں لگ رہے؟ اکبر نے گہری سانس لی اور بولا، پتہ نہیں کیوں مگر دل میں ایک عجیب سا خوف ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ صابرہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اکبر، ہم نے ہمیشہ خدیجہ کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کی ہے، اور اب جب اللہ نے ہمیں ایک اچھا رشتہ دے دیا ہے تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اکبر نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ خدیجہ خوش تھی مگر تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ صابرہ اور اکبر ہر لمحہ اس کے ساتھ تھے، اس کی پسند کا جوڑا بنوا رہے تھے، اس کے لیے زیور خرید رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ اکبر، میں چاہتی ہوں کہ خدیجہ کے لیے سب کچھ بہترین ہو، ہمیں اس کا جہیز بھی اچھے سے اچھا لینا چاہیے۔ صابرہ نے محبت بھری نظروں سے اکبر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اکبر نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں بالکل، کل صبح میں اور خدیجہ بازار جا کر ضروری سامان لے آئیں گے، تم پریشان مت ہو، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ صابرہ نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری گفتگو تھی۔ اگلی صبح خدیجہ اور اکبر نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔ صابرہ دروازے پر کھڑی انہیں جاتے دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر اس نے اسے جھٹک دیا۔ یہ سب ماں ہونے کا وہم ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ شہر کی سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی۔ اکبر اور خدیجہ ہنستے ہوئے مختلف دکانوں پر گھوم رہے تھے۔ خدیجہ کی پسند کے کپڑے اور جوتے خرید رہے تھے۔ اکبر اپنی بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش تھا۔ اب بس کچھ سامان رہ گیا ہے، وہ لے کر ہم سیدھا گھر چلیں گے، اکبر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ خدیجہ نے پرجوش انداز میں سر ہلایا، جی بابا، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ گاڑی ہائی وے پر پہنچ چکی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، مگر اچانک ایک خطرناک لمحہ آیا۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ ڈرائیور نشے میں لگتا تھا۔ اکبر نے جلدی سے گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بابا! خدیجہ چیخی، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کلبازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے جا لگی۔ شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے، دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صابرہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی جب محلے کی ایک عورت دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ صابرہ، حادثہ، اکبر اور خدیجہ، وہ ہامتے ہوئی بولی۔ صابرہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موقع پر ہی۔ صابرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، قدموں میں جان نہ رہی، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخنے لگی۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو وہاں کی فضا سوگوار تھی۔ ڈاکٹروں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، ہم بہت معذرت خواہ ہیں، مگر دونوں موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ یہ سن کر صابرہ کی روح تک کانپ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کا سہارا، اس کی بیٹی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ خدیجہ، میری بیٹی! وہ میت کے قریب جا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ گھر جہاں شادی کی تیاری ہو رہی تھی اب سوگ کا گھر بن چکا تھا۔ ہر کوئی روتا ہوا صابرہ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل پر پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا غم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سب خواب ٹوٹ گئے، میرا سب کچھ چھن گیا۔ وہ سسکتی رہی۔ یہ وقت صابرہ کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔
زندگی نے اسے ایک بار پھر ایک ایسا زخم دیا تھا جس کا مداوع ممکن نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ دن گزرتے گئے مگر صابرہ جیسے زندگی سے کٹ چکی تھی۔ وہ کھانا پینا بھول چکی تھی، بس دن رات ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہتی جہاں کبھی خدیجہ ہنسا کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں اسے دلاسا دینے آتی تھیں مگر وہ خاموش رہتی۔ کبھی کبھی راتوں کو اس کی ہچکیاں سنائی دیتی مگر دن میں وہ جیسے ایک بے جان جسم بن چکی تھی۔ صابرہ، تمہیں سنبھلنا ہوگا۔ ایک دن اس کی قریبی دوست فرزانہ نے اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری زندگی ختم ہو چکی فرزانہ، میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ صابرہ نے بے بسی سے کہا۔ نہیں صابرہ، تمہیں جینا ہوگا، خود کے لیے نہیں تو اکبر اور خدیجہ کی یادوں کے لیے۔ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ الفاظ شاید سیدھے صابرہ کے دل میں اتر گئے۔ کچھ دنوں بعد صابرہ نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ مزید ایسے نہیں جی سکتی تھی، اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکبر اور خدیجہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ ٹوٹ کر رہ جائے۔ وہ شہر کے ایک اسپتال گئی جہاں اسے صفائی کرنے کی نوکری مل گئی۔ بس اب یہی میرا مقدر ہے، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گی، اس نے خود سے کہا۔ پہلے دن جب وہ اسپتال پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کام کرنے جا رہی تھی، مگر جب اس نے بیمار بچوں کو دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ شاید کسی کی خدمت کرنا میرے دل کے زخم بھر دے۔ وہ اسپتال میں صفائی کے ساتھ ساتھ مریضوں کی مدد بھی کرتی، ان سے باتیں کرتی اور خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب وہ اسپتال کے ایک وارڈ میں صفائی کر رہی تھی تو اچانک اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو زمین پر گر گیا تھا۔ وہ فوراً دوڑ کر بچے کو اٹھانے لگی۔ بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ بچہ رو رہا تھا اور صابرہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں لگی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور بچے کو صابرہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ صابرہ کی نظر جیسے اس لڑکی کے چہرے پر پڑی، صابرہ کا جسم برف ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ خدیجہ ہے؟ صابرہ کو لگا جیسے دنیا گھوم گئی ہو، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ خدیجہ جو مر چکی تھی، جو سالوں پہلے اس حادثے میں بچھڑ گئی تھی، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ خدیجہ کے چہرے پر کئی جذبات تیزی سے ابھرے، حیرانی، خوف اور پھر درد۔ وہ صابرہ کی طرف قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اچانک رک گئی۔ امی؟ خدیجہ کے لب کپ کپائے مگر الفاظ نکل نہ سکے۔ صابرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ اس کی وہ بیٹی جسے اس نے کھو دیا تھا آج اس کے سامنے تھی، مگر وہ نظریں چرا رہی تھی جیسے کوئی خوفناک چیز اسے اپنی گرفت میں لے چکی ہو۔ خدیجہ، میری بچی، تم زندہ ہو؟ میں نے تو تمہیں… صابرہ کی آواز آنسوں میں بھیگ گئی۔ امی، ابھی کچھ مت پوچھیے، بس دعا کیجیے کہ میں زندہ رہوں۔ یہ کہہ کر خدیجہ تیزی سے واپس مڑی اور مزید کچھ کہے بغیر ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید خوف کے حصار میں تھی۔ یہ سنتے ہی صابرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن ایک بوڑھی ماں دکھ اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ آج برسوں بعد وہ اپنی بیٹی سے ملی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ آنکھوں میں خوف تھا۔ آخر خدیجہ کس مصیبت میں ہے؟ کون اسے یوں قید کیے ہوئی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، وہ اکبر کے ساتھ حادثے کے بعد کیسے زندہ بچی؟ یہ سوالات صابرہ کو چین نہیں لینے دے رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا۔ صابرہ کا دل ابھی تک بے چین تھا۔ خدیجہ کو اسپتال میں دیکھنے کے بعد اس کی روح کانپ رہی تھی۔ صابرہ کے دل میں ایک اور سوال سر اٹھا رہا تھا۔ اگر خدیجہ زندہ ہے تو پھر اکبر کہاں ہے؟ وہ تو اس حادثے میں مارا گیا تھا نا؟ صابرہ کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک دن خاموشی سے اسپتال کے ایک وارڈ میں جا کر خدیجہ کی معلومات نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی تفصیلات دستیاب نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی مریض کی فائل کے بغیر اسپتال کیسے کام کر سکتا ہے؟ مگر اس کی یہ سوچ اس وقت مزید الجھ گئی جب اسے محلے کی ایک پرانی جاننے والی ملی جو حیرانی سے بولی، صابرہ، تمہیں نہیں معلوم؟ اکبر مرا نہیں تھا، وہ تو آج بھی زندہ ہے۔ یہ الفاظ صابرہ کے دماغ میں بم کی طرح گرے۔ کیا اکبر زندہ ہے؟ مگر وہ تو حادثے میں… نہیں، وہ مرنے کا ڈرامہ کر چکا تھا۔
اس نے سب کو یقین دلایا کہ وہ خدیجہ کے ساتھ مر گیا، مگر حقیقت میں وہ دونوں حادثے کے بعد بچ گئے تھے۔ مگر اس کے بعد جو ہوا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ صابرہ کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ مطلب اس نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا؟ ہاں، وہ عورت آگے جھک کر سرگوشی میں بولی۔ اکبر دراصل جواری اور بدماش نکل آیا۔ حادثے کے بعد جب خدیجہ کو ہوش آیا تو اس نے پایا کہ اکبر اسے کسی نامعلوم جگہ لے آیا تھا۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ وہ مر چکی ہے تاکہ کوئی اسے تلاش نہ کر سکے، اور پھر اس نے خدیجہ کو بیچنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی صابرہ کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی۔ صابرہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ محلے کی وہ عورت مسلسل صابرہ کو بتاتی جا رہی تھی، اکبر نے خدیجہ کو غلط کاموں میں دھکیلنے کی کوشش کی، وہ ایک خطرناک مافیا کے لیے کام کر رہا تھا۔ مگر خدیجہ ہار نہیں مانی، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی عزت بچا کر اسے بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ سالوں تک وہ اس قید میں رہی، مگر کسی طرح وہ لوگوں کے شکنجے سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ مگر وہ ابھی بھی مکمل آزاد نہیں ہے۔ یہ سن کر صابرہ کا پورا جسم غصے اور بے بسی سے کانپنے لگا۔ میری بیٹی، میری معصوم بیٹی، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں اسے اکبر کے چنگل سے آزاد کرا کے رہوں گی۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکالے گی۔ خدیجہ آج بھی خوفزدہ تھی۔ اس کے اندر کوئی ایسا خوف بیٹھا تھا جو وہ اپنی ماں کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ مگر صابرہ نے عزم کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں بچا کے رہے گی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر خدیجہ کے لیے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کی زندگی بس ایک تاریک سرنگ بن چکی تھی جہاں روشنی کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ وہ کئی سالوں سے قید میں تھی، ایسی قید جس میں نہ لوہے کی سلاخیں تھیں اور نہ تالے، مگر وہ پھر بھی قیدی تھی، اکبر کی درندگی اور ظلم کی قیدی۔ حادثے کے بعد جب خدیجہ کو ہوش آیا تھا تو وہ کسی اجنبی جگہ پر تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، جسم میں تکلیف تھی، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے اکبر کو پایا۔ تم کہاں ہو اور تم نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ خدیجہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اکبر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کر کہا، میری معصوم گڑیا، اب تم میری ملکیت ہو۔ تمہاری ماں کو تمہاری لاش کا غم دے چکا ہوں، اب تم میری دنیا کا حصہ ہو۔ یہ سنتے ہی خدیجہ کے اندر جیسے طوفان مچ گیا۔ اس نے اکبر پر چیخنا شروع کر دیا، مگر اس کا قہقہ مزید بلند ہوتا گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ بولا۔ تم بس میری دوستوں کی خوشی کے لیے ہو اور تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہی پڑے گا۔ یہ سب سن کر خدیجہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اکبر جو کبھی اس کے ستیلے باپ کی طرح تھا، آج ایک بھیڑیا بن چکا تھا۔ وہ اس پر ظلم کے نئے نئے طریقے آزماتا، اور جب وہ مزاحمت کرتی تو اسے دھمکیاں دیتا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو وہ صابرہ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ میں تمہاری ماں تک بھی پہنچ سکتا ہوں خدیجہ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموش رہو۔ یہ دھمکی ہی کافی تھی کہ خدیجہ خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی اور اکبر اور اس کے دوستوں کے سامنے پیش ہو جاتی۔ مہینوں بعد خدیجہ نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگی، اور جب اکبر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے غصے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم میرے لیے مسئلہ بنو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان تمام ظلم و ستم کے باوجود ایک دن خدیجہ نے ایک معصوم بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ اس کے لیے روشنی کی کرن تھا، مگر اکبر کے لیے وہ بس ایک اور بوجھ تھا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو خدیجہ نے دل میں امید کی ایک چنگاری محسوس کی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اب وہ بھاگ سکتی ہے، شاید اب وہ اس عذاب سے نکل سکے گی۔ یہ بچہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گا خدیجہ، اکبر نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی خدیجہ کا دل دہل گیا۔ وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اکبر کے نرغے میں وہ قیدی بن چکی تھی۔ خدیجہ نے اس معصوم بچے کی طرف دیکھا جو اس کے وجود کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں عزم بھی جاگ رہا تھا۔ میں اس جہنم سے ضرور نکلوں گی، اپنے بچے کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ مگر کیسے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب خدیجہ کو نہیں معلوم تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ قسمت کے کھیل میں ایک اور موڑ ضرور آئے گا۔ رات کی سیاہی جیسے خدیجہ کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے چھا چکی تھی۔
وہ ایک ایسی دنیا میں قید تھی جہاں ہر لمحہ خوف اور بے بسی کا سایہ تھا۔ تم یہاں سے بھاگنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی خدیجہ، اکبر اکثر یہ بات کہتا اور اس کے دوست کہہ کے لگاتے، یہ قید میری نہیں تمہاری قسمت بن چکی ہے۔ یہ الفاظ خدیجہ کے دل میں تیر کی طرح چبھ جاتے، مگر اب وہ تنہا نہیں تھی۔ اب اس کے پاس اس کا بیٹا تھا، وہ معصوم بچہ جس کے لیے وہ زندہ تھی، جسے وہ کسی بھی قیمت پر اس دلدل میں دھکیلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اکبر کی بے رحمی کے باوجود خدیجہ نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح بچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اکبر کے تعلقات اور اس کی دھمکیاں اسے کہیں جانے نہ دیتی تھی۔ اچانک خدیجہ کا بیٹا بیمار رہنے لگا۔ اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اور اس کا جسم کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، خدیجہ نے پہلی بار اکبر کے سامنے ضد کی، مگر اکبر نے بے نیازی سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے خدیجہ، اگر بچہ مر بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہاری ماں آج بھی زندہ ہے اور میں اسے بھی تمہاری طرح قید کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر خدیجہ کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، مگر وہ ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن جب اکبر کسی کام سے باہر گیا تو خدیجہ نے موقع دے کر اپنے بیٹے کو لپیٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ براہ راست کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گی تو اکبر کے آدمی اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے وہ سیدھا اسپتال پہنچی۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں شاید کوئی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد وہاں اس کا سامنا اس کی ماں سے ہوا، وہ ماں جسے دیکھ کے برسوں بیت گئے تھے۔ خدیجہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اگر کسی نے بھی اسے اپنی ماں کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی جان بھی جائے گی، اس لیے اس دن وہ وہاں سے خاموشی سے لوٹ آئی۔ مگر بچے کی حالت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اکبر کی منت سماجت کرنے کے بعد بہت مشکلوں سے وہ علاج کے لیے مانا تھا۔ اس روز اکبر نے اپنے آدمی کو خدیجہ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہسپتال کے باہر پہرا دے سکے۔ خدیجہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، بچے کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ براہ کرم میرے بیٹے کو بچا لیجیے، اس نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر اس کے بچے کا علاج کرنے لگے۔ اسی لمحے اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی۔ صابرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ خدیجہ نے جیسے ہی صابرہ کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، یہ الفاظ جیسے صابرہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ میری بچی، وہ چیخ کر آگے بڑھے، مگر خدیجہ نے جلدی سے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ امی پلیز، اکبر زندہ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں آپ سے ملی ہوں تو وہ ہمیں مار دے گا۔ یہ سنتے ہی صابرہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ صابرہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی خدیجہ، مگر خدیجہ نے لرزتی آواز میں کہا، امی میں اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں، مگر ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ تھا۔ صابرہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ جس بیٹی کو برسوں سے مردہ سمجھ کر ماتم کرتی رہی، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر ایک قیدی کی طرح خوفزدہ سہمی ہوئی، جیسے زندگی نے اس کے اندر کی روشنی چھین لی ہو۔ خدیجہ میری بچی، یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے زندہ ہو؟ اور اکبر وہ کہاں ہے؟ صابرہ کے الفاظ کپ کپا رہے تھے، جیسے اس کے وجود میں زلزلہ آ چکا ہو۔ خدیجہ نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، جیسے ڈر رہی ہو کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ اس کے ہاتھ صابرہ کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ چکے تھے۔ امی خدا کے لیے یہاں کوئی کچھ نہیں جانتا اور یہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ خدیجہ کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ دونوں اسپتال کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں کوئی انہیں سن نہ سکے۔ صابرہ کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ ایسا سننے والے ہیں جو اس کے دل کو چیر کر رکھ دے گا۔ خدیجہ نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا، امی اس حادثے کے بعد میں مر نہیں گئی تھی، اکبر نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور سب کو یہی لگا کہ میں بھی مر چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ صابرہ کا دل کانپ رہا تھا۔ کیونکہ امی وہ ایک شیطان ہے، اس کا اصل چہرہ وہ نہیں تھا جو آپ نے دیکھا تھا۔ وہ ایک جواری تھا، ایک بدماش جو عورتوں کا سوداگر بن چکا تھا۔ اس نے مجھے بیچنے کی کوشش کی، مجھے اپنے دوستوں کے پاس بھیجا اور میں اس ظلم کو سہتی رہی۔
صرف اس لیے کہ میں آپ سے دور رہنے پر مجبور تھی۔ یہ کہتے ہوئے خدیجہ کا گلا رند گیا اور وہ اپنے آنسو روک نہ سکی۔ صابرہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کر دیا ہو۔ صابرہ نے غم سے بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، خدیجہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ امی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گی، مگر براہ کرم ابھی کچھ مت کہیے۔ اگر اکبر کو معلوم ہو گیا کہ میں آپ سے ملی ہوں تو وہ مجھے کہیں اور قید کر دے گا۔ اس بار میں کبھی بھی آپ کو نہیں مل پاؤں گی۔ صابرہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر خدیجہ کے الفاظ نے اسے روک دیا۔ مگر بیٹا، میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گی، تمہاری آزادی کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ خدیجہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ امی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اکبر کا تعلق ایک خطرناک مافیا سے ہے، اگر ہم نے غلط قدم اٹھایا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بہت اہم تھا۔ صابرہ نے آنسو بھری نظروں سے خدیجہ کی طرف دیکھا اور کہا، تو کیا کروں بیٹا؟ کیا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ خدیجہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، نہیں امی، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ میں خود کو آزاد کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کروں گی، مگر تب تک آپ خاموش رہیں۔ میں موقع دے کر آپ کو اطلاع دوں گی، بس ایک وعدہ کریں کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ صابرہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر وہ جانتی تھی کہ خدیجہ صحیح کہہ رہی ہے۔ اکبر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ معاہدہ بظاہر ایک ماں اور بیٹی کے بیچ تھا، مگر حقیقت میں یہ صابرہ کے لیے ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ صابرہ نے خدیجہ کے آنسو کو اپنی آنکھوں میں جذب کر لیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا، مگر دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ اب یہ جنگ صرف خدیجہ کی نہیں بلکہ ایک ماں کی ہے۔ خدیجہ نے اسے چپ رہنے کا کہا تھا، مگر صابرہ کیسے صبر کر سکتی تھی؟ وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، یہ وقت کچھ کرنے کا ہے۔ صابرہ نے خود سے عہد کیا۔ اگلے ہی دن صابرہ نے اسپتال میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور مشن بھی شروع کر دیا، اکبر اور اس کی گینگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا۔ وہ جانتی تھی کہ اکبر جیسے لوگ طرح کام نہیں کرتے، ان کے ارد گرد ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نیٹ ورک کو کمزور کر دے تو شاید وہ خدیجہ کو بھی آزاد کرا سکے۔ سب سے پہلے صابرہ نے اپنے محلے کی پرانی عورتوں سے بات چیت شروع کی، جو ہر خبر کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتی تھی۔ بی بی، وہ اکبر بہت خطرناک آدمی ہے، ہم نے کئی بار سنا ہے کہ وہ ناجائز دھندوں میں پڑا ہوا ہے۔ ایک عورت نے سرگوشی میں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھی کون ہیں؟ صابرہ نے اپنی آواز کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک دوست رشید سب سے خطرناک ہے، وہی اکبر کے لیے سب کام کرتا ہے، کئی غریب لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر دوسرے شہروں میں بھیج چکا ہے۔ یہ سن کر صابرہ کی آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ تو اکبر کا گینگ صرف وہی نہیں بلکہ رشید بھی اس گھناؤنے دھندے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صابرہ نے ایک اور فیصلہ کیا، اگر وہ اکبر کو توڑنا چاہتی تھی تو اسے رشید تک پہنچنا ہوگا۔ اس نے اسپتال میں ایک نرس سے بات کی جو رشید کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ رشید اکثر رات کو اس علاقے کی خفیہ جوئی خانے میں آتا ہے، اور وہ اکثر ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سن کر صابرہ نے ایک اور منصوبہ بنایا، اگر رشید نشے میں ہو تو شاید وہ کچھ ایسا کہہ دے جو میرے کام آ سکے۔ ایک رات صابرہ خود کو برقعے میں چھپا کر اس علاقے کے قریب گئی جہاں رشید جوئی خانے آتا تھا۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد رشید اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا۔ وہ نشے میں دھت تھا، کہکے لگا رہا تھا اور بے دہانی میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہا تھا جو صابرہ کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ اکبر تو بڑا سیانہ نکلا، خدیجہ کو یوں سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتی ہے نہ کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ رشید ہنستے ہوئے بولا، تو اکبر نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، خدیجہ کو کسی اور جگہ قید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ معلومات کافی نہیں تھی، مگر یہ ایک شروعات ضرور تھی۔ اب صابرہ کے پاس ایک راستہ تھا، وہ رشید کے ذریعے اکبر کی دنیا میں داخل ہو سکتی تھی، مگر کیسے؟ کیا وہ پولیس کے پاس جائے گی یا خود انتقام لینے کے لیے کوئی اور راستہ چنے گی؟ صابرہ کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا
کہ اکبر صرف ایک مجرم نہیں بلکہ ایک مکمل گروہ چلا رہا تھا اور خدیجہ اس کا شکار بن چکی تھی۔ اگر میں کچھ نہ کر سکی تو وہ لوگ میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اسے کوئی ایسا چاہیے تھا جو انصاف کے لیے اس کا ساتھ دے سکے۔ پولیس، ہاں، اب یہ جنگ قانون کے ذریعے لڑنی تھی۔ صابرہ کو معلوم تھا کہ پولیس کے پاس جانا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اکبر کو بھنک بھی پڑ گئی کہ اس کے خلاف کچھ ہونے والا ہے تو وہ خدیجہ کو کہیں اور لے جا سکتا ہے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اسے جیتنا ہے تو کسی ایماندار پولیس افسر کا ساتھ لینا ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں سے پوچھا اور بالآخر اسے ایک پولیس انسپیکٹر کا پتہ چلا جس کا نام آصف ملک تھا۔ آصف ایماندار آدمی ہے، وہ ایسے گینگ کے خلاف کام کرتا ہے مگر بغیر ثبوت کے کچھ نہیں کر سکتا، محلے کے ایک شخص نے بتایا۔ یہ سن کر صابرہ نے ہمت باندھی اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ پولیس اسٹیشن کی فضا سخت تھی، لوگ آ جا رہے تھے اور صابرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ میں انسپیکٹر آصف سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے آصف کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ انسپیکٹر آصف ایک سخت مگر ایماندار نظر آنے والا آدمی تھا۔ اس نے صابرہ کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، جی بی بی، کیسے آنا ہوا؟ صابرہ نے گہری سانس لی اور بولی، مجھے انصاف چاہیے۔ میری بیٹی کو ایک جانور نما انسان نے قید کر رکھا ہے اور وہ کسی خطرناک گروہ کا حصہ ہے۔ یہ سنتے ہی آصف چونک گیا۔ کون ہے وہ اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ سنتے ہی صابرہ کے چہرے کی امید بدہم پڑ گئی۔ میرے پاس کوئی تصویری ثبوت نہیں، بس میں جانتی ہوں کہ اکبر نے میری بیٹی کو مارا نہیں تھا بلکہ اسے ایک جسم فروشی کے نیٹ ورک میں ڈال دیا تھا۔ آصف نے گہری سانس لی۔ بی بی، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں مگر قانون ثبوت مانگتا ہے۔ جب تک کوئی گواہ نہ ہو یا کوئی ایسا ثبوت نہ ہو جس سے ہم اس آدمی کو پکڑ سکیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر صابرہ کے اندر کی آگ تیز ہو گئی۔ تو کیا میں انتظار کروں کہ وہ میری بیٹی کو ختم کر دے؟ آصف نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نرم لہجے میں بولا، آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ کوئی ثبوت لا سکے، کوئی گواہ، کوئی ویڈیو، کوئی تحریر، کچھ بھی جو ثابت کر سکے کہ اکبر واقعی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، تو میں خود اس کو پکڑنے کے لیے چھاپا ماروں گا۔ پولیس کے دروازے سے خالی ہاتھ نکلتے ہوئے صابرہ کے دل میں بے بسی تھی مگر ساتھ ہی ایک نیا عزم بھی تھا۔ اگر ثبوت چاہیے تو میں بھی وہ لے آؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ خدیجہ کے لیے زندگی ایک بے رحم پنجرہ بن چکی تھی جہاں ہر لمحہ ایک نیا خوف اس کے سر پر منڈلاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکبر کے چنگل سے نکلنے کے لیے اسے ایک نہایت ہوشیار قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کہیں غائب کر دے گا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر میں کچھ نہ کر سکی تو شاید زندگی بھر اس قید میں رہ جاؤں۔ خدیجہ نے خود سے عہد کیا۔ اکبر ہر وقت اس پر نظر رکھتا تھا مگر اسپتال میں آ کر وہ تھوڑا محتاط ہو جاتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خدیجہ کو کسی سے مدد لینے کا موقع ملا۔ اسپتال میں ایک نرس جس کا نام عالیہ تھا، خدیجہ کی حالت دیکھ کر پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ ایک دن عالیہ نے چپکے سے خدیجہ سے پوچھا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اگر تمہیں مدد چاہیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر خدیجہ کی آنکھوں میں ایک امید جاگی۔ ہاں، مجھے مدد چاہیے مگر یہ بہت خطرناک ہے۔ عالیہ کے ذریعے خدیجہ نے اکبر اور اس کے نیٹ ورک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اکبر کے آدمیوں کو معلوم تھا کہ اسپتال میں ان پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے وہ اکثر یہاں کھڑے ہو کر اپنی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن عالیہ نے خدیجہ کو ایک اہم بات بتائی۔ اکبر کا ایک قریبی ساتھی رشید ہر ہفتے ایک خفیہ جگہ پر ملتے ہیں جہاں وہ نئی لڑکیوں سے متعلق کچھ خفیہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس جگہ کا سراغ لگا لیں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی خدیجہ کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر میں اس کی ویڈیو بنا سکوں تو یہ پولیس کے لیے کافی ثبوت ہوگا۔ اگلی بار جب اکبر نے رشید سے ملاقات کی تو خدیجہ نے عالیہ کے ساتھ مل کر موبائل پر ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی۔ رشید کہہ رہا تھا، یہ نئی لڑکی 2 دن میں صاحب کے پاس پہنچ جانی چاہیے ورنہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے گا۔ اکبر نے کہہ لگایا، فکر نہ کر رشید، ہمارے پاس بہت سی لڑکیاں ہیں، انہیں کون بچانے آئے گا؟ یہ الفاظ سنتے ہی خدیجہ کا دل دہل گیا۔
یہ لوگ معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ثبوت صابرہ تک کیسے پہنچایا جائے۔ اکبر ہمیشہ اس کی نگرانی کر رہا تھا، اور اگر اسے معمولی سا بھی شک ہو گیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کہیں غائب کر سکتا تھا۔ خدیجہ نے عالیہ سے کہا، تم یہ ثبوت میری ماں تک پہنچا سکتی ہو؟ عالیہ نے سر ہلایا، ہاں، مگر بہت احتیاط سے۔ رات کے وقت جب صابرہ اسپتال میں کام مکمل کر کے گھر جانے لگی تو عالیہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا اور آہستہ سے کہا، یہ ویڈیوز دیکھو اور فوراً پولیس کو دو۔ صابرہ نے جب موبائل میں موجود ویڈیو دیکھی تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب کچھ اکبر کے خلاف ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اب وہ پولیس کے پاس جا سکتی تھی، مگر کیا پولیس واقعی اس بار اس کی مدد کرے گی، یا اکبر کو پہلے اس کی چالاکی کا پتہ چل جائے گا؟ انتقام کی آگ مزید بھڑکنے والی تھی، مگر خطرہ بھی بڑھ چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر خدیجہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اسپتال میں اس کی ماں کے ہاتھ ثبوت پہنچانے کے بعد وہ مسلسل خوف میں مبتلا تھی۔ اگر اکبر کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے خلاف کچھ کیا ہے تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مگر ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف آزادی کی امید۔ یہ میری واحد کوشش ہے، میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف اکبر ہمیشہ کی طرح اپنے غیر قانونی دھندوں میں مصروف تھا، مگر اسے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ رشید نے ایک دن اسے کہا، یار، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے راز باہر نکال رہا ہے۔ پچھلے ہفتے پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا جو ہمارے کلائنٹ کا تھا، کہیں کوئی ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ یہ سنتے ہی اکبر کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ یہ ممکن نہیں، ہمارے آس پاس کوئی غدار نہیں۔ مگر دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ اگلے دن اکبر نے محسوس کیا کہ خدیجہ اسپتال جانے کے بعد کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئی ہے۔ وہ جلدی جلدی بات کرتی تھی، نظریں چراتی تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ یہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہے؟ اکبر نے فیصلہ کیا کہ وہ خدیجہ پر کڑی نظر رکھے گا۔ اکبر نے رشید سے کہا، خدیجہ پر نظر رکھو، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کر رہی ہے۔ رشید نے اگلے ہی دن اسپتال کے آس پاس کچھ آدمی بٹھا دیے تاکہ وہ خدیجہ پر نظر رکھ سکے۔ اور پھر ایک دن رشید کے آدمیوں نے اکبر کو اطلاع دی، صاحب، خدیجہ کی دوست عالیہ آج کسی اجنبی عورت کو ایک فون دیتی نظر آئی ہے۔ یہ سنتے ہی اکبر کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا۔ کون تھی وہ عورت؟ اکبر نے غصے سے پوچھا۔ وہ اسپتال کی ایک صفائی کرنے والی تھی، شاید اس کا نام صابرہ تھا۔ یہ سنتے ہی اکبر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صابرہ یعنی خدیجہ کی ماں۔ اب اکبر کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ خدیجہ اس کے خلاف کوئی چال چل رہی تھی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ رات کے وقت اکبر نے خدیجہ کو بلایا۔ بیٹھو۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ خدیجہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو خدیجہ؟ اکبر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدیجہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ اکبر نے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے خدیجہ زمین پر گر گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ تمہاری ماں کے پاس فون کیسے پہنچا؟ تم نے میرے خلاف کیا کیا ہے؟ خدیجہ کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ اکبر کو سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ اگر میں نے ایک غلطی کی تو یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا۔ اکبر نے گہری سانس لی اور بولا، میں تمہیں اس بار معاف نہیں کروں گا خدیجہ۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ رات کی تاریکی میں اسپتال کے باہر ایک سیاہ گاڑی خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے اندر اکبر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رشید اور اس کے چند خطرناک ساتھی تھے جن کے چہروں پر مکاری اور درندگی نمایاں تھی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اب ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اکبر نے سگریٹ کو جھٹک کر باہر پھینکتے ہوئے کہا، مگر پہلے ہم انہیں ایسا سبق سکھائیں گی کہ کوئی بھی ہمارے خلاف جانے کی ہمت نہ کرے۔ صابرہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اکبر کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ ابھی تک اسی امید میں تھی کہ پولیس جلد کارروائی کرے گی اور اکبر کو پکڑ لے گی۔ رات کے وقت جب وہ اسپتال میں اپنی شفٹ ختم کر کے باہر نکلی تو اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ عجیب سا خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ مگر جیسے ہی وہ سڑک پار کرنے لگی، اچانک ایک سیاہ وین اس کے قریب آ کر رکی اور 4 آدمیوں نے جبڑ کر اسے دبوچ لیا۔ کون ہو تم؟ مجھے چھوڑو! صابرہ نے چیخنے کی کوشش کی
मगर एक शख्स ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और वो बेहोश होने लगे। उसी वक्त अकबर अपने आदमियों के साथ अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है वो? उसने आलिया से पूछा। आलिया ने घबरा कर कहा, खदीजा यहाँ नहीं है। मगर अकबर को मालूम था कि आलिया झूठ बोल रही है। उसने इशारा किया और उसके आदमियों ने आलिया को धकेल कर एक तरफ किया और वार्ड की तलाशी लेने लगे। चंद मिनट बाद एक कोने में सहमी हुई खदीजा नजर आ गई। यहाँ हो तुम? अकबर की आवाज में जहर था। खदीजा ने भागने की कोशिश की मगर अकबर ने बालों से पकड़कर उसे खींच लिया और जमीन पर गिरा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने पुलिस को सबूत दिए। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को सबक सिखाऊंगा। खदीजा चीखी, मेरा बेटा, मुझे जाने दो प्लीज। मगर अकबर ने कहका लगाया, बेटे की फिक्र है, उसकी फिक्र बाद में करना। पहले ये सोचो कि तुम दोनों सुबह तक जिंदा भी रहोगी या नहीं। चंद घंटे बाद जब साबरा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। ये मैं कहाँ हूं? तभी एक कमजोर सी आवाज आई, अम्मी। साबरा ने जैसे नजर घुमाई, उसका दिल धक से रह गया। खदीजा एक कोने में बंधी हुई थी। उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ था। खदीजा, मेरी बच्ची। माँ और बेटी एक दूसरे की तरफ लपकने की कोशिश कर रही थी मगर उनके हाथ बंधे हुए थे। अकबर ने हमें पकड़ लिया अम्मी, वो हमें मार देगा। खदीजा की आंखों में आंसू थे। कमरे का दरवाजा खुला और अकबर अंदर आया। अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक साथ हो, अब तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। ये दुनिया जान ले कि अकबर से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। साबरा और खदीजा एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगी। क्या ये उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था या कोई मौजज़ा होने वाला था? अंधेरे कमरे में अकबर की जहरीली मुस्कुराहट एक भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रही थी। साबरा और खदीजा दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे और उनके सामने अकबर बंदूक लिए खड़ा था। तो तुम दोनों को लगता था कि तुम मुझसे बच जाओगी? अकबर ने कहकर लगाया, ये मेरा इलाका है, मेरी दुनिया है, यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। साबरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, अकबर, हमें छोड़ दो, तुम जो चाहो वो ले लो, मगर हमें जाने दो। अकबर ने गुस्से से खदीजा की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को खत्म कर दूंगा। खदीजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और कहा, अकबर, तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया? तुम वाकई समझते हो कि मैं तुम्हारे कब्जे में रहकर खामोश बैठी रही? अकबर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? खदीजा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि जब तुमने मुझे अस्पताल से अगवा किया था, मैंने पुलिस को एक खुफिया पैगाम भेज दिया था। ये सुनते ही अकबर की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। तुम झूठ बोल रही हो, वो धाड़ा। मगर जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, बाहर सायरन बजने की आवाजें आने लगी। पुलिस! अकबर के आदमी घबरा गए। अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से टूटा और पुलिस एहलकारों ने अंदर दाखिल होकर अकबर के आदमियों को काबू कर लिया। उनका वार कामयाब रहा। उनके चेहरों पर सख्ती थी। हाथ ऊपर करो अकबर! इंस्पेक्टर आसिफ की गरजदार आवाज सुनाई थी। अकबर ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद वो भाग सकता है, मगर पुलिस पहले से अलर्ट थी। जैसे उसने भागने की कोशिश की, फजा में एक जोरदार आवाज गूंजी और अकबर के हाथ से खून निकलने लगा। वो दर्द से चीख पड़ा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अकबर, आसिफ ने सख्त लहजे में कहा। पुलिस ने फौरन साबरा और खदीजा के हाथ खोले और जैसे खदीजा आजाद हुई, वो अपनी मां से लिपट गई। अम्मी, हम बच गए, हम बच गए। साबरा ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और दोनों जारो कतार रोने लगी। ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि निजात के थे, एक तवील अजियत के बाद मिलने वाली आजादी के थे। अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और रशीद समेत उसके तमाम साथी भी पकड़े जा चुके थे। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अकबर ने गुस्से से कहा। नहीं अकबर, खदीजा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, ये तुम्हारा अंजाम था जो तुमने खुद चुना था। अंधेरे से रोशनी की तरफ जब साबरा और खदीजा पुलिस की गाड़ी में बैठी तो उनके चेहरों पर इत्मीनान था। अम्मी, हम आजाद हैं, खदीजा ने कहा और साबरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था मगर यह हकीकत थी। अकबर का जुल्म खत्म हो चुका था
اور ماں بیٹی کی زندگی میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اکبر کے زوال کی گونج پورے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ پولیس وین میں بیٹھا اکبر غصے اور بے بسی میں اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخمی غرور کی جھلک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکست کی چمک واضح تھی۔ انسپکٹر آصف نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اکبر کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں لگا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے، مگر ہر ظالم کا ایک انجام ہوتا ہے، اور تمہارا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب اس خدیجہ کی وجہ سے ہوا۔ اکبر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر میں اسے پہلے ہی ختم کر دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انسپکٹر آصف نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم جتنی بھی سازشیں کر لو، جتنے بھی جال بچھا لو، مگر سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اکبر کے خفیہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے، جہاں سے پولیس کو اکبر کے خلاف مزید سینکڑوں شواہد ملے۔ چند دن بعد عدالت میں اکبر کے خلاف مقدمہ شروع ہوا۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور ہر کوئی اس کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ جج نے اکبر کو گھورتے ہوئے کہا، اکبر حسین، تم پر سنگین الزامات ہیں۔ تم ایسے جرائم میں ملوث پائے گئے ہو جن سے تمہاری رہائی ناممکن ہے۔ کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اکبر نے بے خوفی سے جج کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں نے جو کیا وہ سب اپنی طاقت اور چالاکی سے کیا۔ اگر پولیس مجھے پکڑ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور تھا، بلکہ اس بار قسمت میرے خلاف تھی۔ یہ سن کر عدالت میں شور مچ گیا۔ جج نے غصے سے اپنی دستک دی اور کہا، تمہارے الفاظ تمہاری درندگی کو ثابت کرتے ہیں۔ قانون کے مطابق تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اکبر حسین کو عمر قید اور سخت مشقت کی سزا سناتی ہے، اور مافیا کے دیگر افراد کو بھی قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ یہ سنتے ہی اکبر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ چیخا، نہیں، میں تم سب کو برباد کر دوں گا۔ میں یہاں سے نکل کر دوبارہ اپنی دنیا بسا لوں گا۔ مگر عدالت نے اس کی چیخوں پر کوئی توجہ نہ تھی۔ عدالت کے باہر صابرہ اور خدیجہ ایک ساتھ کھڑی تھی۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ امی، ہم نے یہ جنگ جیت لی۔ صابرہ نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں میری بچی، سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر آخرکار ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اکبر اور اس کے ساتھی ہمیشہ کے لیے قانون کے شکنجے میں آ چکے تھے، اور خدیجہ کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اکبر اور اس کے گینگ کے تمام افراد قانون کے شکنجے میں آ چکے تھے۔ وہ مافیا جس نے کئی زندگیاں برباد کی تھی، آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ کئی دن بعد خدیجہ اور اس کا بیٹا ایک نئے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ صابرہ نے اپنے سالوں کے درد کو ایک طرف رکھ کر بیٹی کے لیے خوشحال زندگی کا بندوبست کیا تھا۔ خدیجہ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی میرے بچے، تمہیں صرف پیار اور حفاظت ملے گی۔ صابرہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، اور تم، کیا تم اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دو گی؟ خدیجہ نے ایک گہری سانس لی، ہاں امی، میں اس درد کو اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھوں گی۔ میں دوسری ایسی لڑکیوں کی مدد کروں گی جو میری طرح مصیبت میں پھنسی ہوئی ہیں۔ میں انہیں سکھاؤں گی کہ ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سن کر صابرہ کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ آج خدیجہ آزاد تھی، اس کا بیٹا محفوظ تھا، اور صابرہ کی دنیا دوبارہ روشنی سے بھر چکی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ کر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی، جب صابرہ نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر کہا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہمت، حوصلہ اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہو تو ظالم کبھی جیت نہیں سکتا۔ خدیجہ نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیشہ یاد رکھوں گی امی۔ کہانی ختم ہوئی، مگر ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، ایک نئی زندگی کا، ایک نئے خواب کا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔